آپریشن بنیان مرصوص میں پاک بحریہ کے بے مثال کردار کا اعتراف۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم پاک نیوی کے افسران اور جوانوں سے خطاب کریں گے۔ بھارت کے جارحانہ عزائم خاک میں ملانے پر خراج تحسین پیش کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو۔ کہا چین ہمارا اہنی دوست، دو طرفہ تعلقات کے علاوہ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی اور عالمی معاملات پر بھی بات چیت ہوگی۔ عالمی برادری جان چکی پاکستان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد تھے۔ بھارت پوری دنیا میں بے نقاب ہو چکا۔ دورے سے چین کے ساتھ مثالی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ مودی سن لو، اب اکسایا یا حملہ کیا تو ہمارا رد عمل تیز اور عبرتناک ہوگا۔ ترجمان پاک فوج نے خبردار کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا ترک میڈیا کو انٹرویو۔ کہا پاکستان افغانستان ہے نہ ہی فلسطین، جتنی جلدی انڈیا کو احساس ہوگا خطے کے لیے اچھا ہے۔ بھارتی اجارہ داری کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق مقبوضہ کشمیر تسلیم شدہ متنازع علاقہ، پاکستان اور بھارت کے علاوہ چین بھی فریق، مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا ہے۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر، شر پسندی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ پاک فضائیہ دھرتی کی حفاظت کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار۔ شہداء کا نام ہمیشہ عزت اور فخر سے لیا جاتا رہے گا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، ورثا سے تعزیت۔ کہا بہادر بیٹوں کی جرأت اور قربانی مشعل راہ ہے۔ ایئر چیف نے CMH راولپنڈی کا بھی دورہ کیا۔ فوجی اہلکاروں اور شہریوں سے ملاقات، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ میدان جنگ میں عبرتناک شکست، بھارت کھیل کے میدان سے بھی فرار۔ انڈین کرکٹ بورڈ مودی کی کٹ پتلی، ایشیا کپ 2025 سے دستبردار۔ میڈیا کے مطابق انڈین ٹیم ایسا ٹورنامنٹ نہیں کھیل سکتی جس کے سربراہ پاکستان کے وزیر ہیں۔ BCCI نے رواں سال ایشیا کپ نہ کھیلنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ایشین کرکٹ کونسل کو آگاہ کر دیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات کا آغاز۔ وزارت خزانہ، FBR اور پلاننگ کمیشن حکام کی شرکت۔ آمدن اور اخراجات پر حتمی بات چیت کل ہوگی۔ مالیاتی ادارے کے ساتھ پالیسی سطح کے مذاکرات بھی آج سے شروع ہوں گے۔ IMF نے ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اہداف مقرر کر دیے۔ حکام کے مطابق پاکستان کی ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت بہت کمزور ہے۔ 2023 تک گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں 15% کمی لانا ہوگی۔ کراچی میں پانی کا بحران، معاملہ سندھ اسمبلی میں پہنچ گیا۔ MQM رکن جمال احمد کا توجہ دلاؤ نوٹس۔ کہا لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، روزانہ احتجاج ہو رہا ہے، مسئلہ حل نہ ہوا تو سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ وزیر بلدیات سعید انی بولے کراچی میں پانی کی کمی کا سامنا ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سپلائی متاثر ہوتی ہے، ہب کینال پر کام ہو رہا ہے۔ پشاور میں خاندانی جھگڑے پر 3 خواتین سمیت 6 افراد کی ہلاکت، ورثا کا لاشیں رنگ روڈ پر رکھ کر احتجاج۔ ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ، پولیس کی یقین دہانی پر مظاہرین منتشر ہو گئے۔ اور غزہ میں اسرائیل کا ایک اور زمینی آپریشن، ٹینک اور بختربند گاڑیاں خان یونس میں داخل، ناصر اسپتال پر دھاوا۔ انڈونیشین اسپتال پر بھی حملے، 24 گھنٹے میں مزید 151 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بھارت کے گھناؤنے کھیل اور سازشیں بے نقاب ہو چکی، عالمی برادری جان چکی پاکستان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی 3 روزہ دورہ چین پر روانگی سے پہلے گفتگو۔ کہا چین ہمارا آہنی دوست ملک ہے۔ دورے کے دوران دو طرفہ تعلقات کے علاوہ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی اور عالمی معاملات پر بھی بات ہوگی۔ چین کے ساتھ پاکستان کے مثالی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ پاک فضائیہ سرحدوں کی نگہبانی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی، ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا ملک دشمنوں کو 2 ٹوک پیغام۔ سربراہ پاک فضائیہ کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، ورثا سے تعزیت۔ کہا قوم شہداء کی قربانیاں کبھی نہیں بھولے گی، شہیدوں کا نام ہمیشہ عزت اور فخر سے لیا جاتا رہے گا۔
بہادر بیٹوں کی جرت اور قربانی مشعل راہ ہے۔ ایئر چیف نے CMH راولپنڈی کا بھی دورہ کیا، فوجی اہلکاروں اور شہریوں سے ملاقات، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ بھارت کی جارحیت اور جھوٹ بے نقاب، پاکستان نے ڈوزیئر جاری کر دیا، پہلگام فالس فلیگ کے ناقابل تردید شواہد پیش، بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پاکستان مخالف مہم، فیک نیوز، سیٹلائٹ تصاویر اور عالمی میڈیا کی رپورٹس ڈوزیئر کا حصہ۔ بین الاقوامی میڈیا، بھارتی سیاستدانوں اور عوام نے پہلگام فالس فلیگ اور بھارتی میڈیا کے گھناؤنے کردار پر سوالات اٹھائے۔ ڈوزیئر کے مطابق پاکستان نے جارحیت کے جواب میں صرف بھارتی ملٹری اہداف کو نشانہ بنایا۔ PSL میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کو خراج تحسین پیش، دشمن کے 6 طیارے گرانے پر بہادر سپوتوں کو سلام۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی پنڈی اسٹیڈیم میں آئے، محسن نقوی نے ویلکم کیا۔ راولپنڈی میں قومی ترانے پر پاکستان زندہ باد کے نعرے، گلوکار شجاع حیدر اور ساحر علی بگا نے آواز کا جادو جگایا۔ اسٹیڈیم میں قومی پرچموں کی بہار، شاندار آتش بازی نے میلہ لوٹ لیا۔ مسلم لیگ نون نے بانی PTI کی پیرول پر رہائی کی مخالفت کر دی۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی سماعت سے گفتگو، کہا پیرول کی رہائی کا طریقہ کار ہوتا ہے، پہلے کون پیرول پر رہا ہوا جو بانی کو چھوڑ دیا جائے؟ توشیخانہ اور جعلی ٹرسٹ کے مقدمات سیاسی نہیں کہلاتے۔ بانی PTI سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کا کیس، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل حکام سے جواب طلب کر لیا۔ ریکارڈ منگوائیں گے، غلط بیانی ثابت ہوئی تو آپ پر جرمانہ کریں گے، عدالت کی PTI وکیل کو وارننگ۔ پاکستان میں موٹر ویز اور ایئر ایمبولنس کی سہولت پر کام ہو رہا ہے، ترقی یافتہ ممالک کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی گفتگو، قازان فورم میں شرکت، ایکسپو سینٹر کے دورے میں ایئر ایمبولنس کا معائنہ، کہا پاکستان میں ذرائع مواصلات میں بتدریج بہتری لا رہے ہیں، شہریوں کو ای ٹیگ اور دیگر آٹو سہولیات سے آگاہی دے رہے ہیں، قازان فورم پاکستان کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خطے کی سب سے بڑی اور جدید کلائمیٹ آبزرویٹری بنانے کی منظوری دے دی، جدید سائنسی مرکز قائم کرنے کا فیصلہ، منصوبے کے لیے بجٹ، آلات اور زمین کی فراہمی کا فیزیبلٹی پلان تیار۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس، کہا مریم نواز نے ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات سے نمٹنے کا جامع پلان دیا۔ پشاور میں خاندانی جھگڑے پر ہولناک تصادم، 6 افراد جان سے گئے، ماں، 2 بیٹے، بیٹی، پوتا اور پوتی شامل، لواحقین کا لاش رنگ روڈ پر رکھ کر احتجاج۔ لاہور میں تیز گرد آلود ہوائیں چل پڑیں، کئی روز سے جاری گرمی کا زور ٹوٹ گیا، بارش کے امکانات 10 سے 15%، کراچی میں پارہ 37 ڈگری تک جانے کی توقع، ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، کشمیر، بالائی پنجاب اور اسلام آباد میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ غزہ میں اسرائیل کا ایک اور زمینی آپریشن، صہیونی فوج کے ٹینک اور بختر بند گاڑیاں خان یونس میں داخل، ناصر اسپتال پر دھاوا بول دیا، انڈونیشین اسپتال پر بھی حملے، 24 گھنٹوں میں مزید 151 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 53,339 ہو گئی۔ القسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد السنوار کی شہادت سے متعلق متضاد خبریں، اسرائیلی حکام کا تصدیق کرنے سے انکار۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن میں پروسٹیٹ کینسر کی تشخیص، مرض ہڈیوں تک پھیل چکا، علاج ممکن نہیں، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، سابق صدر کی بیماری کا سن کر دھچکا لگا، جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل، سابق نائب صدر کملا ہیرس اور دیگر رہنماؤں کا بھی اظہار ہمدردی۔ PSL 10 کی پلے آف لائن اپ مکمل، بابر اعظم کی پشاور زلمی ایونٹ سے باہر، لاہور قلندرز نے آخری 4 ٹیموں نے جگہ بنا لی، کوئٹہ گلیڈیٹرز، کراچی کنگز، اسلام آباد یونائیٹڈ بھی پلے آف میں جگہ بنا چکی، آخری لیگ میچ آج کراچی اور اسلام آباد کے درمیان پنجی میں ہوگا۔
اسپینش لالیگا میں چیمپئن بارسلونا کو ہوم گراؤنڈ پر شکست، ویلاریال نے 2 کے مقابلے میں 3 گول سے زیر کیا۔ میچ کے بعد بارسلونا کو ٹرافی دینے کی تقریب، 38ویں بار اسپینش فٹ بال لیگ کی ٹرافی اٹھائی۔ روم کے کورٹ پر ٹینس اسٹار کارلوس الکراز کا سکہ چل گیا۔ الکراز نے اٹالین اوپن کا تاج اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں یونک سنر بے بس، ہسپانوی پلیئر کی فٹنس اور سپیڈ نے میچ کا پانسا پلٹ دیا۔ 21 سال کی عمر میں 7واں AT ماسٹرز ٹائٹل جیتا۔ اور رفتار کی دوڑ میں سیباسٹین اوگیئر پھر بازیگر، ورلڈ ریلی چیمپئن شپ کی 7ویں ریس سیباسٹین اوگیئر کی دوسری کامیابی، فرانسیسی ڈرائیور نے 7ویں بار پرتگال موٹر ریلی کا ٹائٹل جیت لیا۔